وہ زمین کہ جس زمین کو پانی لگے آسمان کا یعنی بارش کا، اور وہاں پہ محنت اتنی نہیں کرنی پڑتی تو پانی لگنے سے فصل ہو جاتی ہے، اس فصل کا عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ اللہ کے لیے دے وہ اس کا نہیں ہے، اس کے اندر 10واں حصہ اس کا نہیں ہے۔ مثلاً 100 من اگر غلہ ہوا ہے تو 100 من کے اندر 10 من جو ہے یہ صدقہ کرنا ہوگا، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو کہتے ہیں عشر۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور عشر 10واں حصہ، تو اس لیے 10واں حصہ وہاں پہ۔ اور جیسے ہمارے ہاں یہ زمینیں ہیں، یہ تو برانی زمین ہوگی، اب جو ہمارے ہاں میدانی علاقوں کی زمینیں ہیں یہاں پہ پانی کا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ بارشیں اتنی ہوتی نہیں تو پانی خریدنا پڑتا ہے، تو جہاں پہ پانی خرید کر ٹیوب ویل وغیرہ کا لگایا جائے اس زمین کا 20واں حصہ عشر بنتا ہے، اس زمین کا 20واں حصہ دے گا آدمی، اور 20واں حصہ جو ہے وہ 100 من ہے، تو 100 من کے اندر 5 من یہ اللہ کا حصہ ہے۔ آج کل گندم کا چل رہا ہے سیزن، تو جس کی 100 من گندم ہو گئی یا 80 من بھی ہوگی، یہ ضروری نہیں کہ 100 من، یہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ یہ 5واں حصہ جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے وہ دے گا، یعنی 5 من گندم دے گا۔ وہ زمینیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہیں وہاں پہ عشر 10واں حصہ، 100 پہ 10 من اللہ کے لیے، یہ اس کے نہیں ہے۔ اور عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 کو، اور اسی سے عشر 10واں حصہ۔ اور وہ زمینیں جو ہمارے ہاں میدانی زمینیں ہیں جہاں پہ پانی خرید کے لگایا جاتا ہے وہاں پہ 20واں حصہ اللہ کے لیے دیا جائے گا، یہ فصل کا 20واں حصہ اس فصل کا عشر ہے۔ مثلاً 100 من گندم ہوئی، آج کل گندم کا سیزن ہے، تو اس کے اندر 5 من اللہ کے لیے اس کو دینی پڑے گی، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے، وہ ربا کا اللہ نے اس میں رکھا ہے، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا جیسے مال کے لیے واجب اور ضروری اور فرض ہے، ایسے ہی زمین کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اور اس میں سے غرباء کا حصہ نکالنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور گندم کے سیزن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 من ہی ہو، آپ کی اگر 50 من بھی ہوئی ہے تو اس میں سے بھی عشر آپ حساب نکال کے ادا کریں، 20واں حصہ دیں، 20واں حصہ اس کا 2.5 من بنے گا، کہ 50 من پیچھے 2.5 من جڑا نا اللہ نو دے دیں، غریب نو دے دیں۔ یہ سارے ذمہ دار اگر وہ عشر نکالیں تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو، ان کی سال بھر کی جو ہے وہ گندم اکٹھی ہو جائے، ان کا خرچہ چل جائے، لیکن دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے مال جو تیرے گھر میں جائے گا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی، عشر دے دیا گیا، یہ مال بابرکت ہو کر تیرے گھر میں جائے گا، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن کے جائے گا۔ اس مال کے اندر شر نہیں ہوگا، اس مال کے اندر خیریں ہوں گی، اس مال سے جو ہے اللہ کی رضامندی کے کام ہوں گے، اس مال کو اللہ حفاظت عطا کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنا شر مالوں کا اور نقصانات ہیں وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کا نتیجہ ہیں۔ تو اس لیے جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال شر نہیں لے کر آتا، اس مال کے اندر اللہ نقصان نہیں ہونے دیتے، اللہ بڑے نقصان سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ زیادہ نقصان اسی لیے ہوتے ہیں کہ پکی فصلوں پہ بارشیں آ گئیں، کٹی فصلوں میں آگ لگ گئی، اور ایسے ہی زمین کی پیداوار کو سنڈیاں کھا گئیں، تیلا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں بیماری آ گئی۔ یہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نتائج ہیں۔ زکوٰۃ دی جائے گی، نیت کی جائے گی اللہ کی رضامندی کے کاموں کی، اللہ اس میں برکت بھی دیں گے، اللہ اس میں حفاظت بھی دیں گے۔ یہ پچھلے دنوں جو ہے بہت شور پڑا جی، شہر میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور ہر طرف احتجاج اور ہر بندہ مضطرب پریشان،
کسی کی بھول کے بھی نظر اس بات پہ نہیں گئی کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں ہم ان دعاؤں کو استعمال کریں، ان دعاؤں کو پڑھنے والے بنیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا بھول گیا اور مختصر دعائیں بتائیں، آیت الکرسی پڑھو، مختصر عمل بتائے۔ مسنون اعمال مختصر ہی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بڑے شفیق تھے اور بھاری اعمال نہیں بتاتے تھے، اتنی دفعہ پڑھنا پڑے یا اتنی دفعہ کرنا پڑے، جیسا کہ آج کل کے مختلف عامل بتاتے ہیں۔ وہ اگے ہی رہا ہوں بیچارہ، او تو انیاں تسبیحاں دس چھڑ دے، اتنے وظیفے دس چھڑ دے، اور اگوں ہی مات ماری جاندی ہے، تو انہیں کی پڑھنا، پڑھ کے ہی کملے ہو جاندے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار وظائف، آپ کے اعمال مختصر اور ہلکے ہوا کرتے تھے۔ آپ امت پہ بوجھل چیزیں یہ نہیں دیتے تھے، اور امت کو تلقین فرماتے تھے آسان عمل، آسان عمل۔ بہت ساری احادیث کے اندر آتے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں رزق کی فراخی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا باوضو رہا کر۔ کتنا پیارا نسخہ بتا دیا کہ باوضو رہے گا تو ذکر بھی کرے گا، باوضو رہے گا تو تلاوت بھی کرے گا، باوضو رہے گا تو اس کے دل میں آئے کہ چلو نفل پڑھ لوں، وضو تو ہے ہی ہے، تو 4 سجدے اللہ کو ادا کر دوں تو یہ نماز بھی پڑھ لے گا، اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ عبادت کی طرف جب دل جمعی ہوتی ہے، عبادت کی طرف جب آدمی کی رغبت ہوتی ہے، تو وہ رزاق عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری عبادت کے لیے فارغ ہوا ہے۔ جب میری عبادت کے لیے فارغ ہوا ہے تو اب اس کی دار روٹی کا جو ہے یہ میں نہیں کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ پھر اس کے رزق میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بتایا کہ باوضو رہا کر، تیرے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، اس کو جھاڑ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ صبح تک ایک فرشتہ اللہ اتارتے ہیں جو اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب عمل کتنا مختصر، 1 منٹ لگا، 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن اس پہ اجر کیا، اس پہ صلہ کیا، بدل کیا کہ فرشتہ آ گیا ڈیوٹی کے لیے۔ باڈی گارڈ ہی صدنا ہوئے نا، آج کل وہ کہتے ہیں کہ سرکاری مہمان آ رہے، باڈی گارڈ بلاؤ، کوئی VIP آ رہے ہیں تو وہ بلاؤ وہاں سے، تو اس کی فیس پے کرنی پڑتی ہے، فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس فرشتے کی کوئی فیس نہیں، آیت الکرسی پڑھ لے، ساری رات تیری حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازوں کو لگا دو۔ انہوں نے کنڈیاں جڑیاں لانیاں نا، یاد رکھو آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق صرف بسم اللہ بھی کسی نے پڑھ کے اس کو لگا دیا تو یہ اللہ کا نام اس نے پڑھ دیا، حفاظت کی مہر لگ گئی۔ فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے اپنی کنڈیوں کو لگا دو، بسم اللہ پڑھ کے مشکیزوں کا منہ بند کر دو، پانی والے برتنوں کا منہ بند کر دو۔ اور فرمایا کہ جب بسم اللہ پڑھ کے کنڈیاں لگا دی جاتی ہیں، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان جو ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ اب چور اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اللہ حفاظت کریں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو کہ اب ان برتنوں کے اندر جب کھانا رکھا جائے گا اور کھایا جائے گا تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی، برکت ہوگی۔ اور فرمایا کہ آگ جل رہی ہو تو آگ کو بند کر دو، سونے سے پہلے اس کو بجھا دو تاکہ آگ نقصان نہ پہنچائے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا 3 دفعہ پڑھ لے، شام تک کوئی اضطراری کیفیت میں اس کو مصیبت نہیں پہنچے گی، اس کو اللہ تعالیٰ شر سے بچائیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک سفر میں ہے، کسی جگہ رکا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھ لے، موت کے علاوہ
وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ دونوں ملا کے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، رات کو گھر میں واپس آؤ آیت الکرسی پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ کے دروازے لگا دو، کوئی نہیں آ سکتا انشاءاللہ، کسی کی مجال جرت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں تو اعمال کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اعمال کی طرف خود بھی متوجہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ ہمیں یہ بہترین نسخے ملیں، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین شرط لازم ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہر عمل کا نتیجہ اس کے یقین کے لحاظ سے نکلتا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کے حفاظت کے اپنے نظام ہیں، ساری کائنات اللہ کے حکموں کے ماتحت ہے، اللہ پہ کوئی ذرہ برابر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے، نہیں چل سکتا۔ طاقتوں کی طاقت اللہ کی ذات ہے۔ یا بدر ہو گیا، بدر کا مارکہ، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات اتاری سورۃ انفال کے اندر، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرشتوں کا بھی بتایا کہ فرشتے ہم نے اتارے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ کیا ہم نے، یہ کیا ہم نے، یہ کیا ہم نے، تمہاری اس طرح مدد کی، اس طرح کی، اس طرح کی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے بس۔ جب اللہ چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، اور اپنی مدد کرنے میں کسی کے ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ سارے گھر والوں کو بتاؤ، گھر کی مستورات عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے دعائیں یاد کی ہیں، اور یہی دعائیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامل حفاظت کا معاملہ کریں گے۔ تو دعاؤں کو پڑھنا یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، صحابہ کی زندگیوں سے یہی ملتا ہے۔ گھبراتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی سامنے آ جاتا، برسر پیکار ہوتا، تو صحابہ گھبراہٹوں کا شکار نہیں ہوتے تھے، اعتماد کے ساتھ حضور کے اعمال کو اختیار کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، رومیوں سے جنگ تھی، فرمایا کہ میں اس لشکر میں سے 60 آدمی نکالوں گا، اور نکالوں گا اپنی مرضی کے، اور وہ نکالوں گا کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری رات مصروف رہے عبادت کے اندر، ساری رات دعاؤں میں مشغول رہے، اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے کہ رات کا پچھلا پہر یہ اللہ کی مدد کو لینے کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ کے تمام بندگان خدا جتنے بھی ہیں، اولیاء کرام، اللہ کے مقرب لوگ، انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور جتنے اس امت کے مقبول صالحین ہیں، اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ صالحین کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی، کہ راتوں کے رونے کے بغیر کچھ بھی انسان کے پلے پڑتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے تمام اللہ کے مقرب لوگوں کا کہ راتوں کے پچھلے پہر اللہ سے مانگتے تھے، اور رات کی قبولیت جب ہو جاتی ہے تو دن میں اس کے لیے رکاوٹیں نہیں بنا کرتی، پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے اس نسخے کو آزمائیں، راتوں کو اٹھ کے مانگ لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی جذبہ، یہی شوق، حضور کا ایک ایک عمل، حضور کی ایک ایک سنت پہ جان دینا، آپ کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقے کو پورا کرنا،
اور پورا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، اور نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن میں حضور سے کہا گیا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یہ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں تیرے رب کے ہاتھوں میں، اور جس کو چاہے رزق زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے ملک مال دے اور جس کو چاہے فقیری دے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور سے محبت، حضور کا اتباع، ان کی زندگیوں کی بس اول بھی اسی پہ ہوتا تھا اور زندگی کا اختتام بھی اسی پہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کی ذات اقدس ہی ان کے لیے نمونہ عمل تھے۔ احد کا میدان تھا، احد کا میدان، آخری بات سنیں۔ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، تو ان کو تلاش کیا گیا، ملے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کہاں پہ ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو انہوں نے اول تو پہلے زندہ لوگوں میں تلاش کیا، جو اس وقت کا دستور تھا، طریقہ تھا کہ جنگ کے بعد جب لوگوں کو اکٹھا کرتے تو پہلے دیکھ دے کہ بھئی زندہ لوگوں سے دیکھو کہ ادھر تو نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اگر زندہ ہوا تو ادھر ہوگا۔ تو انہوں نے پہلے صحابہ کے جو زندہ تھے ان کے اندر تلاش کیا، ان کے اندر ملے نہیں، تو پھر وہ وہاں سے متوجہ ہوئے شہداء کی طرف، جہاں پہ شہداء کے جس میں اتھر پڑے تھے وہ اس طرف گئے، تو تلاش بھی کرتے جاتے اور ساتھ آواز بھی دیتے کہ سعد بن ربیع، سعد بن ربیع کدھر ہے؟ پھر بلند آواز سے کہا، بلند آواز سے کہا، جب نہیں ملے نا تو پھر انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کا پوچھ کر آؤں، سعد بن ربیع کو دیکھ کر آؤں، کہاں پہ ان کو بلا کے لاؤں۔ تو بس یہ سننا تھا، تو وہ بھی شہداء کے جلوں میں پڑے تھے ایک طرف، اور آخری سانسوں پہ تھے، آخری سانسوں پہ تھے، تو فوراً انہوں نے ہلے اور آواز دی کہ ادھر ہوں میں، تو وہ وہاں پہ پہنچے۔ تو جب حضور کا کانوں میں پڑا نا کہ حضور نے بھیجا ہے، نبی محترم، نبی مکرم، شفیع اعظم، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، سرور انبیاء، پوری کائنات کے دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، انہوں نے بھیجا ہے، تو برداشت نہیں ہوا، فوراً ہلے اور ہلکی سی آواز سے کہا ادھر ہوں، اور وہ پہنچے صحابی ان کے پاس، تو دیکھا کہ بس آخری دموں پہ ہیں۔ تو سعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تو جا کے میرا سلام کہہ دینا کہ سعد کی طرف سے آپ کو سلام ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ آپ کو وہ بہترین بدلہ عطا کرے، اس سے بھی بہترین جزائے خیر عطا کرے جو اللہ نے کسی امتی کی طرف سے کسی بھی نبی کو دی ہو، اللہ اس سے بھی بہترین جزائے عظیم آپ کو دے۔ اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر کافر حضور تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی زندہ رہا، یہ ہے صحابہ کے جذبات، کہ اگر حضور تک کافر پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی زندہ رہا تو خبردار اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی عذر تمہارا
قابل قبول نہیں گنا جائے گا۔ یاد رکھنا حضور کی حفاظت کے لیے زندگی دینی پڑے، جان دینی پڑے، دے دینا، لیکن آپ کی حفاظت کرنا، کافروں کو حضور تک پہنچنے نہ دینا۔ اور یہ کہا اور کہتے ہی سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا اور جن پہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ اظہار کی مہر لے کے کہ اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان سے اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہیں صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کے ایک ایک عمل سے محبت، آپ کی ایک ایک سنت پہ جان دینا، آپ کے لیے اپنی جان پیش کرنا، آپ کے دین کے لیے اپنا خون بہانا، اپنا گھر بار قربان کرنا، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا۔ اللہ اتنی بڑی قربانی نہیں مانگتے جتنی اللہ نے صحابہ سے لی ہے۔ ہم سے تو یہ کہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو، ایمان لاؤ صحابہ کے مثل، اور لیکن ہم ان جیسی قربانی دے بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کہا کہ اتباع کامل تو اختیار کرو حضور کا، فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور کا اتباع کامل اختیار کرو، جیسے آپ تھے ویسے بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں اللہ ہو کر تم سے خود محبت کروں گا، رب ہو کے محبت کروں گا۔ تو جیسے اللہ محبت کرے گا، کائنات ساری ادھر ہو جائے، اس کی مخالفت پہ کھڑی ہو جائے، ساری کائنات کے نظام اس کی مخالفت پر آ جائیں، پوری کائنات کا کفر اس کے بالمقابل آ کے کھڑا ہو جائے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو عزتیں دے کے رہتے ہیں، اللہ اس کو بلندیوں سے نواز کے رہتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کے نظام چلا کے رہتے ہیں، اللہ اس کے لیے راحتوں اور برکتوں کے فیصلے کر کے رہتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی اللہ ضرورت اس کو باقی نہیں چھوڑتے۔ رب جو ساتھ ہو گیا، کائنات کا مالک جو ساتھ ہو گیا، اسی لیے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے اس آدمی سے۔ کس آدمی سے؟ جو اللہ کے کسی ولی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اللہ کے کسی ولی کو ایذا دیتا ہے، اللہ کے کسی ولی کے اوپر جو ہے وہ اپنے باطل کے نظام چلاتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور کسی ولی کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، یہ سب مفاہیم اس کے اندر داخل ہیں۔ فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی اللہ والے کو تکلیف دی، اس کا دل دکھایا اور اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی عزت کو تار تار کرنے کے پیچھے پڑ گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دو شخصوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا، ایک تو وہ آدمی کہ جو قرآن کی نظر میں سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کسی ولی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کی نسبت کا حاصل ہو جانا، یہ دونوں جہانوں کی خیروں سے سب سے بڑی خیر ہے کہ آپ کا رب، آپ کا مالک، کائنات کا مالک، کائنات کا شہنشاہ، یہ آپ کے ہمدم ہو، قدم با قدم ہو، آپ کے ساتھ ہو، آپ کی پشت پہ کھڑا ہو، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو۔ اور اس کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ یہ اعمال ہیں مبارک، یہ دعائیں ہیں، یہ نمازوں کے سجدے ہیں کہ جو ان کو پورا کرے گا اللہ تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو اللہ کے حکموں کو ہی توڑتا رہے گا، اللہ اس کو تو اپنا ساتھی، اپنا ولی تو نہیں بنائیں گے، ظاہری بات ہے۔ جو گناہوں کی زندگی گزارے گا، چمگادڑوں کی طرح اندھیروں کے اندر رہنے کا عادی بنے گا، کبھی اس گناہ میں، کبھی اس گناہ میں، کبھی اس نافرمانی میں، کبھی اس نافرمانی میں، وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو پریشانی میں بھی، دباؤ میں بھی، جو
بیماری کے اندر بھی، جو تکلیف میں بھی، جو غربت میں بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، اللہ کے رسول کی مبارک سنتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور ایک ہی معیار اللہ نے کہا فاتبعونی، کہ حضور کا اتباع، بس حضور کا اتباع۔ فرمایا یہی قابل قبول چیز ہے میرے نزدیک۔ تو جیسے حضور رہے ویسے ہم رہیں، جیسے آپ نے گھر چلائے ویسے گھر چلائیں، جیسے آپ نے بڑوں سے سلوک کیا ویسا ہمارا ہو، جیسے آپ نے چھوٹوں پہ شفقتیں کی ہماری ہوں، جیسے آپ نے امت کی تعلیم کا انتظام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، پیغام حق پہنچایا، ایک ایک دروازے پہ چل کے گئے، ایک ایک صحابی کے ساتھ لے کے چلے، ایسے ہم لے کر چلنے والے ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ویسا کھانے کا انداز ہو، جو آپ نے لباس پہنا وہ لباس ہمارا لباس ہو، جیسی آپ کی شکل اطہر تھی، آپ کا مبارک چہرہ تھا، ویسا ہمارا چہرہ ہو۔ حضور کی مخالفت نہ کیا کرو، حضور کے چہرے کی مخالفت نہ کیا کرو، کہیں امن نہیں ملے گا۔ داڑھی رکھیں، حضور کے مبارک چہرے کی مخالفت نہ کریں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول نے نفرت سے چہرہ مبارک پھیر لیا، تو اس لیے داڑھیاں رکھیں، حضور کا حلیہ بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، پیروی، قدم پہ قدم رکھ کے چلنا۔ جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا، کم ہے کروں میں جو فدا اس با خدا کے نام پر۔ حضور کے نام پہ جو قربان کر دو تھوڑا ہے، کہ آپ نے تو قدم قدم امت کو سنبھلنا سکھایا، چلنا سکھایا، راستہ دے کر گئے، منزل کا پتہ دے کر گئے، طوفانوں سے کشتیاں نکالی امت کی، پریشان حالوں پہ رحم کیا، دعاؤں کے سہارے چھوڑ کر گئے، رحمتوں کے سہارے چھوڑ کر گئے۔ آپ کی تو امت پہ رحمتوں کی چھاؤں ہے، آپ کی تو دعاؤں کے سہارے ہیں، آپ ہی کا تو سارا فیض ہے، آپ ہی کی تو روشنیاں ہیں کائنات میں، آپ ہی کے تو انوارات ہیں جس سے پورے جہان میں جگمگاہٹیں ہیں، خوشیاں ہیں، محبتیں ہیں، مودتیں ہیں، احترام ہیں، حقوق والدین کی پاسداری ہے، حلال کمائی کے شوق ہیں، بچوں کے تربیت کرنے کے انداز ہیں۔ آپ ہی تو ہیں جس نے امت نے، آپ ہی کے علاوہ امت کا کوئی سہارا نہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ تو اس لیے حضور کا اتباع کریں، حضور کے طریقوں پہ چلیں، آپ کی زندگی کو اپنائیں۔ آپ نے جس راستے میں ساری عمر لگا دی، ہم کم از کم اس راستے میں 3 دن لگا کے اس راستے کو سیکھیں، اس کام کو سیکھیں۔ تبلیغ کے لیے نکلا کرو، جایا کرو۔ دنیا کے لیے دھکے کھاتے ہیں صبح سے شام تک، اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک سے ہو، اس سے غرض نہیں ہے، ہر مسلک کی جماعتیں ہیں، جس مسلک میں بھی جاتے ہو مبارک ہو، لیکن جاؤ تو صحیح، ہجرت تو کرو اس راستے میں، نکلو تو صحیح اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں، کچھ وقت تو دو، کچھ تو کرو۔ تو اس کی ہم نیت کریں، اس کی ہم ارادہ کریں، اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگیں قبولیت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔